اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور ہمارا آج کا موضوع ہے ملک عرب اور خاندان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کا ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے ولادت باسعادت نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے چند مہینوں کے بعد حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ یہی وہ بچہ تھا جو ہمارے رسول اور پیغمبر ہیں، جن کے پیدا ہونے کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے مانگی تھی اور جو ساری دنیا کی قوموں کے رسول بننے آئے تھے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش 12 تاریخ کو ربیع الاول کے مہینہ میں پیر کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 571 برس بعد ہوئی۔ سب غیر والوں کو اس بچے کے پیدا ہونے سے بڑی خوشی ہوئی۔ سب سے پہلے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں حضرت آمنہ نے دودھ پلایا۔ 2-3 دن کے بعد ان کے چچا ابو لہب کی ایک لونڈی سویبہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس زمانہ میں قاعدہ یہ تھا کہ عرب کے شریف گھرانوں کے بچے دیہات میں پرورش پاتے، دیہات سے عورتیں آتی اور شریفوں کے بچوں کو پالنے اور دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ اپنے گھروں کو لے جاتے۔ انہی عورتوں میں سے ایک جن کا نام حضرت حلیمہ تھا اور جو حوازن کے قبیلہ اور سعد کے خاندان سے تھی، مکہ آئیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پرورش کے لیے اپنے قبیلے میں لے گئیں۔ 6 برس تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حوازن قبیلہ میں پرورش پاتے رہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 برس کے ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جیسا کہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی یثرب کی رہنے والی اور نجار کے خاندان سے تھی۔ بی بی آمنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کسی سبب مدینے آئی اور نجار کے خاندان میں 1 مہینہ تک رہیں۔ 1 مہینے کے بعد جب یہاں سے واپس ہوئی تو راستے میں بیمار ہو گئیں اور ابوا کے مقام پر وفات پا گئیں۔ وہیں پر آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن کیا گیا۔ کیسا افسوسناک واقعہ تھا، سفر کی حالت تھی، ساتھ کوئی یارو مددگار، نہ مونس نہ غمگسار، ایک ماں، وہ بھی اس دنیا سے سدار دی۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ان کی وفادار لونڈی ام ایمن تھی۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ آئیں۔ ام ایمن نے مکہ آ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دادا عبد المطلب کے سپرد کیا۔ دادا نے اپنے بن ماں باپ کے یتیم پوتے کو سینے سے لگایا اور بڑی محبت اور پیار سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش شروع کی۔ محبت کے مارے ہمیشہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب اب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، 82 برس کی عمر تھی۔ ان کو رہ کر اپنے یتیم پوتے کا خیال آتا تھا۔ آخر اس کو اپنے سب سے ہونہار بیٹے ابو طالب کے سپرد کر کے وفات پائی اور مکہ کے قبرستان میں، جس کا نام حجون ہے، دفن ہوئے۔ چچا نے اپنے بھتیجے کو بڑے لاڈلا اور پیار سے پالا، اپنے بچوں سے بڑھ کر ان کے آرام کا خیال کرتے اور ناز اٹھاتے۔ ابو طالب سوداگر تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ وہ تجارت کا سامان لے کر شام کے ملک جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ساتھ چلنے کی خواہش کی۔ چچا اکلوتے بھتیجے کی خواہش رد نہ کر سکے اور ساتھ لے چلے، پھر کسی وجہ سے راستے ہی سے واپس کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 برس کی ہوئی تو عرب بچوں کے دستور کے مطابق بکریاں چرانے لگے۔ عرب میں اس وقت لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لکھنے پڑھنے کی تعلیم نہیں دی گئی۔ البتہ اپنے چچا کے ساتھ مل کر کاموں کا تجربہ سیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی عمر کو پہنچے۔
عرب کے لوگ بڑے لڑاکے تھے، بات بات میں آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے۔ اگر کہیں کسی طرف سے کوئی آدمی مارا گیا تو جب تک اس کا بدلہ نہیں لیتی چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ ایک دفعہ بکر اور تغلب عرب کے دو قبیلوں میں ایک گھوڑ دوڑ کے موقع پر لڑائی ہوئی تو وہ لڑائی پورے 40 برس ہوتی رہی۔ اسی قسم کی ایک لڑائی کا نام فجار ہے۔ یہ لڑائی قریش اور قیس کے قبیلوں میں ہوئی تھی۔ قریش کے سب خاندانوں نے اپنی اس قومی لڑائی میں شرکت کی۔ ہر خاندان کا دستہ الگ الگ تھا۔ ہاشم کے خاندان کا جھنڈا عبد المطلب کے ایک بیٹے زبیر کے ہاتھ میں تھا۔ اسی صف میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے، لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ان لڑائیوں کے سبب سے ملک میں بڑی بے چینی تھی، کسی کو چین سے بیٹھنا نصیب ہوتا نہ تھا، نہ کسی کو اپنے اور اپنے عزیزوں کی جانوں کی خبر نظر آتی تھی۔ ان لڑائیوں میں لوگ بہت مارے جاتے، اسی لیے خاندانوں میں بن باپ کے یتیم بچے بہت تھے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ ظالم لوگ انہیں ستاتے اور زبردستی ان کا مال کھا جاتے۔ خاندان میں جو کمزور ہو اس کا کہیں ٹھکانہ نہ تھا۔ یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا اور سوچتے تھے کہ اس زور و ظلم کو کیسے روکیں کہ سب لوگ خوش امن و امان سے رہیں۔ عرب کے چند نیک مزاج لوگوں کو پہلے بھی یہ خیال ہوا تھا، اس کے لیے چند قبیلے مل کر آپس میں یہ عہد کریں کہ وہ سب مل کر مظلوم کی مدد کریں گے۔ اس تجویز کے جو پہلے بانی تھے ان کے ناموں میں اتفاق سے فضل کا نام تھا، جس کے معنی بھی مہربانی کے ہیں، اس لیے ان کی آپس کے عہد یعنی معاہدہ کا نام فضل والوں کا قول و قرار رکھا گیا۔ اس کو عربی میں خلف الفضول کہتے ہیں۔ فجار کی لڑائی جب ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ اس قول و قرار کو جو پہلے کیا جا چکا تھا اور جس کو لوگوں نے بلا دیا تھا پھر سے زندہ کیا جائے۔ اس کے لیے ہاشم، زہرا اور تیم کے خاندان مکہ کے ایک نیک مزاج امیر آدمی کے گھر میں جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا جمع ہوئے اور سب نے مل کر عہد کیا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور اب مکہ میں کوئی ظالم رہنے نہیں پائے گا۔ اس معاہدہ میں ہمارے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے اور بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ میں آج بھی اس معاہدہ پر عمل کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔